کافی دیر یوں ہی شاور میں بھیگنے کے بعد ابراہم باہر آتا ہے اور کبرڈ سے اپنا ایک وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ نکال کر پہن لیتا ہے۔ ریڈی ہو کر ابراہم باہر گارڈن کی اور جاتا ہے۔ وہاں کا نظارہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ پورے گارڈن میں ہر طرح کے فلاورز لگے ہوتے ہیں۔ تبھی ابراہم گارڈن کے بیچ میں بنے ایک چھوٹے سے تالاب کے پاس جاتا ہے جو بے حد خوبصورت تھا، جہاں ایک طرف صرف ریڈ روزز لگے ہوتے ہیں اور دوسری طرف صرف وائٹ روزز۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو جیسے وہ ایک دوسرے سے دور ہو کر بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں اور اپنے عکس کو اس تالاب میں ملتا دیکھ خوش ہو رہے ہوں۔ ابراہم ان میں سے کچھ ریڈ روزز اور وائٹ روزز توڑ لیتا ہے اور انہیں آپس میں ملا کر دھیرے سے مسکرانے لگتا ہے۔ وہ فلاورز لے کر واپس اپنے روم کی اور آتا ہے اور مرر کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھنے لگتا ہے۔ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تو کبھی وہ مسکرانے لگتا ہے، جیسے اس کے سامنے جانے سے پہلے خود کو سنبھال رہا ہو، اپنی مسکراہٹ کے پیچھے وہ درد چھپا رہا ہو جس کا آج اسے سب سے زیادہ ڈر ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کا یہ اظہار یا تو آج اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس روک لے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ لیکن پھر بھی ابراہم اس ڈر کو کہیں دل میں چھپائے چہرے پر ہلکی سی مسکان لیے اپنے روم سے نکل کر اس کے روم کی طرف جانے لگتا ہے۔ اس کے بڑھائے ہر ایک قدم کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگتی ہیں۔ تبھی اچانک اس کے قدم چلتے چلتے رک جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ابراہم اس کے روم کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے دھیرے سے روم کا ڈور کھول کر اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک بڑی سی کھلی ونڈو کے پاس ایک خوبصورت سی لڑکی وائٹ ہاف سلیوز شارٹ ڈریس پہنے کھڑی تھی۔ ونڈو سے آ رہی ہوا سے اس کے بال اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کہیں کھوئی سی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ابراہم دروازے پر ہی کھڑا بس ایک نظر اسے ہی دیکھ رہا تھا، مانو جیسے آج پھر اس نے اسے پہلی بار دیکھا ہو۔ ایک عجیب سی خاموشی اس لڑکی کے چہرے پر جھلک رہی تھی جسے ابراہم بھی محسوس کر پا رہا تھا۔ تبھی ابراہم اس خاموشی کو توڑتے ہوئے پیچھے سے اسے آواز دیتے ہوئے کہتا ہے، عزرا! اپنا نام سن عزرا پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ وہاں ابراہم کو کھڑا دیکھ وہ مسکرانے لگتی ہے۔ عزرا کو مسکراتا دیکھ ابراہم کے چہرے پر جیسے کھوئی ہوئی مسکان لوٹ آتی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتے ہوئے کہتا ہے، عزرا یہ غلط بات ہے تمہاری، میں تمہارے لیے فلاورز لایا ہوں اور تم ہو کہ اکیلے یہاں کھڑی ہو باہر نظارے کا لطف اٹھا رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ابراہم وہاں پیانو پر رکھے واز پر فلاورز لگانے لگتا ہے اور پھر عزرا کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ عزرا اب بھی ونڈو سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے اور ابراہم صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک عزرا باہر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کتنی خوبصورت جگہ ہے نا، کتنا خوبصورت نظارہ ہے نا۔ ابراہم بھی اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہاں واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے اور بے حد خوبصورت نظارہ ہے۔ لیکن ابراہم خوبصورت نظارے کو نہیں بلکہ عزرا کو بول رہا تھا۔ عزرا کی موجودگی ہی ابراہم کے لیے ایک خوشی کا، ایک سکون کا احساس ہے۔ یہ سن عزرا دھیمی آواز میں کہتی ہے، ابراہم میرے جانے کے بعد بھی یہ نظارہ ایسے ہی خوبصورت لگنا چاہیے، اس لیے میری غیر موجودگی میں میرے فلاورز کا اچھے سے خیال رکھنا تم۔ یہ کہہ کر عزرا وہاں سے جانے لگتی ہے، لیکن اس کی بات سن کر ابراہم بت بنا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب خوشی کی جگہ آنسو جھلک رہے ہوتے ہیں۔ وہ عزرا کو روکتے ہوئے کہتا ہے، عزرا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ ابراہم کی بات سن عزرا دروازے تک جاتے جاتے رک جاتی ہے اور بنا ابراہم کو دیکھے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہتی ہے، ابراہم چلو بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے جانے لگتی ہے، لیکن تبھی ابراہم پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے،
تم ایسے نہیں جا سکتی عزرا، کیونکہ میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا۔ ابراہم کی بات سن عزرا اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں آج جا رہی ہوں ابراہم۔ یہ کہتے ہوئے عزرا کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتے، وہ بے جان سی کھڑی بس اپنے الفاظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ لیکن وہیں عزرا کی بات سن کر ابراہم کی جیسے جان نکلنے لگتی ہے، اس کے آنسو اب آنکھوں سے نکل کر زمین پر گرنے لگتے ہیں، پر عزرا بنا اس کے آنسو دیکھے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ اس بار اسے جاتا دیکھ ابراہم سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ ایک دم سے عزرا کو اپنی طرف کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عزرا کے ہونٹوں پر کس کرنے لگتا ہے۔ ابراہم لگاتار عزرا کو کس کر رہا ہوتا ہے اور اس بیچ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی پلکیں نہیں جھپکائی ہوتی، وہ بس آنسو بھری آنکھوں سے عزرا کی آنکھوں میں دیکھ اسے کس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن عزرا ابراہم کے ایسے اچانک کس کرنے سے بھی کوئی ری ایکٹ نہیں کرتی اور یوں ہی بت بنی کھڑی سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عزرا کی آنکھوں میں اتنے سارے سوال دیکھ ابراہم اسے اور بھی زیادہ کس کے اپنی باہوں میں جکڑ لیتا ہے اور اس بار اپنی آنکھیں بند کر اسے بہت ڈیپلی کس کرنے لگتا ہے۔ ابراہم کے آنکھیں بند کرتے ہی اس کے آنسو عزرا کے چہرے پر گرنے لگتے ہیں۔ ابراہم اس پل کو پوری طرح سے محسوس کرنے لگتا ہے، ان دونوں کے بیچ ذرا بھی فاصلہ نہیں ہوتا۔